السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جو سٹوری پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے نیا لبرل فتنہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ آج کل کچھ لبرلز اور دانشور بڑے زور و شور سے واویلا کر رہے ہیں کہ کعبہ کے گرد گھومنے سے پہلے کسی غریب کے گھر گھوم آؤ، یا مسجد کو قالین نہیں کسی بھوکے کو روٹی دے دو، حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے کسی نادار کی بیٹی کی رخصتی کا خرچہ اٹھا لو، یا جیسے کہ تبلیغ میں نکلنے سے بہتر ہے کہ کسی لاچار مریض کو دوا فراہم کر دو، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے افضل ہے کہ کسی بیوہ کے گھر آٹے کی بوری دے آؤ۔ یاد رکھیے، دو نیک اعمال کو اس طرح تقابل مینز کے مقابلہ، تقابل میں پیش کرنا کوئی دینی خدمات یا انسانی ہمدردی نہیں بلکہ عین جہالت ہے۔ اگر تقابل کرنا ہی ہے تو دین اور دنیا کا کرو، اور یوں کہو کہ 15-20 لاکھ کی گاڑی اس وقت لو جب محلے میں بھوکا سونے والا کوئی نہ ہو، یا 50-60 ہزار کا موبائل اس وقت لو جب محلے میں بھیک مانگنے والا کوئی نہ ہو۔ ہر کمرے میں اے سی اس وقت لگواؤ جب گرمی میں بغیر بجلی کے سونے والا کوئی نہ ہو، اور برانڈز کے کپڑے اس وقت خریدو جب سڑک پر پھٹے کپڑے پہننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کروڑوں کی گاڑیاں اور لاکھوں کے موبائل فونز اور ہزاروں کے کھلونے خریدتے وقت ان دانشوروں کو غربا، فقراء، بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کو یاد رکھنے کی زحمت گوارا کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہ مسئلہ کعبہ، مسجد یا حج و عمرہ اور تبلیغ ہی سے کیوں ہے؟ ان ضروریات کا فرائض سے موازنہ کر کے اور دینی فرائض سے غفلت کا درس دینے والے جب اپنی شادیوں پر عورتیں نچواتے ہیں تب ان کو کیوں یاد نہیں ہوتا کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں؟ ہزاروں آرام دہ اشیاء خریدتے وقت ان کو غریب کی بن بیاہی بیٹیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک بار ضرور سوچیں، کیا انسانیت کی خاطر غیر ضروری اموار ترک کرنا بہتر ہے یا کہ فرائض کا ترک کرنا؟ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس فتنے سے تمام سادہ لوح مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہماری ایک دینی اور معاشرتی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے فتنہ پرور باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنا دین اور دنیا محفوظ رکھ سکیں۔ اچھا تو ناظرین، یہ ویڈیو یہیں اختتام ہوتی ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔